السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا تن تنہا ساری کائنات کا مالک اور خالق اور کل کائنات کا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام الہدا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب
اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے لیے منتخب فرما دے، اسے اپنا نبی اور رسول بنائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے محبوب اور اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی طور پر فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت، یہ جو رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی ایک کو دوسرے پر ہم فضیلت اور فوقیت دے دیتے ہیں۔ پھر تمام انبیاء و رسول میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر 5 نبیوں کو، 5 پیغمبروں کو جو شان اور مقام عطا فرمائی ہے وہ دوسروں کو عطا نہیں فرمائی۔ ان 5 کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اولو العزم، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے۔ انہیں اولو العزم، انتہائی بزرگیدہ جبل و استقامت کے پہاڑ اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور محبوب پیغمبر قرار دیا گیا۔ ان میں ایک جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہیں۔ ان 5 میں ایک اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں جد الانبیاء کا لقب بھی ملا کہ تمام انبیاء کے دادا ہیں۔ جد الانبیاء، سب کے دادا۔ اور خلیل اللہ کا لقب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے گہرے دوست۔ خلیل، اللہ تعالیٰ کے سب سے گہرے دوست۔ وہ عظیم پیغمبر جن کی پیروی کا حکم اللہ نے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے۔ ابراہیم کی پیروی کا، ان کی اتباع کرنے کا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم تو اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے ہمارے حبیب نبی، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اور اس بات کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ابھی حج کا یہ سیزن ہے، حج کا وہ ایک خاص مہینہ، حج کے وہ مخصوص ایام آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے پہنچ چکے ہیں، لاکھوں تیار بیٹھے ہیں اور اپنے سفر حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں قربانی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور دنیا بھر میں اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ قربانی اور یہ حج کے مناسک اور ارکان ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے وہ نمایاں پہلوؤں کو یاد کراتی ہے۔ وہ ایک باپ اور بیٹے کا ایک عظیم مقصد
اور ان کی وہ قربانی کی جو اللہ رب العالمین کے حکم پر انہوں نے ادا کی، اس واقعہ کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ پھر قدم قدم پر مکہ المکرمہ کے اندر حج کے مناسک اور ارکان کو، یہ بھی دراصل ہمیں اس عظیم خاندان کی یاد دلاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، فرمایا اللہ کو ماننے والوں، تمہارے لیے ہمارے خلیل، ہمارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے وہ گوشے تمہارے لیے بھی آئیڈیل ہیں، وہ تمہارے لیے بھی ان میں نمونہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس زمانے میں ان کے جو دوست تھے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی سیرت بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جہاں وہ اللہ کو ماننے والے، رب کی توحید کا اعلان کرنے والے، اللہ کو الہ واحد مان کر اس اکیلے رب کی عبادت کرنے والے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ غیر اللہ کی بھی نفی کرنے والے تھے۔ اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو، جن جن چیزوں کو کائنات والوں نے اور رب کا درجہ دے رکھا تھا، معبود سمجھ رکھا تھا، جن جن ہستیوں کو، جن جن چیزوں کو انہوں نے اپنے تئیں، اپنے طور پر مشکل کشا، حاجت روا اور نہ جانے کیا کچھ قرار دے رکھا تھا، انہوں نے ان کی بھی نفی کی اور ان کا رد کیا۔ ان کی نفی اور ان کا رد پہلے ہے، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے مختلف ہستیوں کو اور مختلف شخصیات کو مشکل کشا کا درجہ دے رکھا تھا اور حاجت روا قرار دے رکھا تھا، جن کو وہ سجدے کرتے تھے، جن کے نام پر وہ طواف کیا کرتے تھے، ان کے سامنے ببانگ طحل، ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں ہم تم سے بھی بیزار ہیں، اور یہ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں خود ہی تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، جن کو تم نے جو ہے معبود سمجھ رکھا ہے عبادت کے لائق، ہم ان سے بھی اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی وجہ سے ہمارے تمہارے درمیان ایک دشمنی کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے، محبتیں ختم ہیں، کیونکہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، اور ان بے جان ہستیوں کو، بے جان چیزوں کو تم نے معبود کا درجہ دے رکھا ہے، جبکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک حد ہے، یہ ایک دیوار ہے جو ہمارے تمہارے درمیان کھڑی ہوئی ہے۔ توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، توحید کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، شرک کی نفی اور شرک کی تردید بھی اتنی ضروری ہے جتنا توحید ضروری ہے، اور بلکہ شرک کا رد پہلے ہے، توحید کا اقرار بعد میں ہے۔ میرا اور آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم پہلے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، بعد میں کہتے ہیں الا اللہ۔ لا الہ یہ نفی ہے، لا الہ یہ انکار ہے، یہ لا الہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جز ہے، پہلے جز میں، پہلے ٹکڑے میں لا الہ میں یہ نفی ہے،
یہ رد ہے، یہ تلوار ہے جو غیر اللہ کے اوپر چلائی گئی ہے کہ لا الہ کا مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ کا مطلب کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی غوث اعظم، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، لا الہ کا مطلب یہی ہے کوئی روزی رزق دینے والا بھی نہیں ہے، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی اولاد دینے والا بھی نہیں ہے، سب کی نفی ہو گئی، شجر کی بھی، حجر کی بھی، اور زندوں اور مردوں کی بھی، جانداروں کی بھی، بے جانوں کی بھی، سب کی نفی ہو گئی، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، پہلے یہ تلوار ہے، اور بعد میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، الا اللہ، الا اللہ، بس کائنات میں اگر کوئی معبود ہے سجدے کے لائق ہے تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ پہلے انکار پھر اقرار ہے، پہلے غیر اللہ کا انکار ہے پھر بعد میں رب کی توحید کا اقرار ہے، یہ ہے کلمہ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اور کائنات میں بسنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت، اللہ کے سوا جو بھی ہستیاں ہیں، اللہ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بھی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی شخصیت ہے جو اللہ کے سوا ہے، جو طاغوت از خود بن چکے ہیں، یا لوگوں نے انہیں جو ہے معبود کا درجہ دے رکھا ہے، لوگوں نے ان کو کچھ سمجھ رکھا ہے، پہلے ان کا انکار کیجئے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لائیے۔ کلمہ بھی تو یہی ہے، لا الہ، پہلے انکار، پہلے سب کے ساتھ کفر ہے، الا اللہ، بعد میں اقرار اور اثبات ہے۔ کتنا عظیم پیغام ہے، خالی توحید، صرف توحید کا اقرار کافی نہیں ہے، غیر اللہ کی تردید اور تفنید بھی اس قدر ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت کو اللہ نے نمونہ قرار دیا، کیوں؟ ہمیں پوری زندگی وہ توحید کے میدان میں، دعوت کے میدان میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات، تقریباً ہر سپارے کے اندر، ہر سورہ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مختلف انداز آپ کو سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اکثر مقامات پر قوم سے، برادری سے، خاندان والوں سے، اپنے کنبے قبیلے سے مخاطب ہو کر انہیں توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں، غیر اللہ کی وہ عبادت کرنے والے ان کا رد بھی کر رہے ہیں، ان کو اچھے انداز سے سمجھا بھی رہے ہیں، اور غیر اللہ کی بے بسی، ان کی کمزوری، اور جن کو فرمایا تم جن کی جی عبادت کرتے ہو دیکھو تو صحیح کتنے بے بس ہیں، کتنے لاچار ہیں، اور کتنے ضعیف اور ناتواں ہیں، ان کی بے بسی کو بھی بیان کیا، اور اللہ حکم الحاکمین کی الوہیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو بھی بیان کیا کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے جو صفتوں کا مالک، کمالات کا مالک، قدرتوں کا مالک، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ تصرفات بھی کرنے والا ہے، وہ اختیار بھی رکھنے والا ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو، وہ کتنے لاچار ہیں، کتنے ضعیف اور ناتواں ہیں، کس قدر کمزور اور بے بس ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اکثر مقامات پر قوم کو خطاب، دو مقامات پر اپنے والد کو بھی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
دو مقامات پر قرآن مجید کی دو جگہوں پر اپنے والد سے بھی یہی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ سورۃ الانعام اور سورہ مریم والد کو بھی دعوت دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت. آزر کے گھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پیدا کیا. یخرج الحی من المیت، اللہ زندے کو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اس کی ایک تفسیر علماء نے کی ہے، کافر کے گھر اللہ مومن پیدا کر دیتا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ ایک زندہ کو، جاندار کو، موحد کو پیدا کرتا ہے من المیت، کافر کے گھر سے. اللہ اکبر. آزر والد ہے لیکن بت فروش ہے، بتوں کا پجاری، بت فروش. ان کو دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا وہ انداز، دعوت کا اسلوب بیان فرمایا. اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. دعوت کیا دے رہے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے والد محترم، اے ابا جان، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والد سے بات کر رہے ہیں. اگرچہ کفر اور ایمان کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، باپ اللہ کا منکر اور اللہ کا باغی، اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بغاوت کرنے والا، مشرک سے بڑھ کر اور بھلا کون باغی ہو سکتا ہے؟ مشرک سے بڑھ کر بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مشرک سے بڑھ کر بھلا کافر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے تو والد. والد ہونے کے ناطے، والد ہونے کی وجہ سے ان کی عزت و احترام اولاد پر فرض ہے. اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت بھی پیش کر رہے ہیں. ابا جان، آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ آپ بھلا ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہ تو یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ آپ کے کسی بھی کام آ سکتے ہیں. تو جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ آپ کی مدد کو آ سکے، نہ آپ کے کوئی کام آ سکے، بھلا ایسی ہستیوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کو آ سکتے ہیں، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہے. ہماری ہاں بھی ایسی ہستیوں کی عبادت، قبروں کا طواف، مزاروں، چپوں اور کپوں پر، آستانوں پر جھکنے والی یہ قوم، ان میں اور بتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بے جان ہستیاں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بھلا کسی کام آ سکتے ہیں. اس طرح کا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا. اور یہ قرآن مجید کی آیات دراصل ہمارے لیے ہیں کہ ایسی ہستیوں کی عبادت نہیں کرنی، ان کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھنا جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکیں، نہ کسی کام آ سکیں. ابا جان، میرے پاس اللہ نے علم عطا کیا ہے، مجھے علم نبوت، علم وحی اللہ نے مجھے عطا کیا، نبوت سے سرفراز کیا. رشتے میں آپ بڑے ہیں، محترم ہیں، والد ہیں، لیکن اللہ نے جو منصب عطا کیا ہے اس اعتبار سے میں نبی ہوں. آپ میری اتباع کیجئے،
میری دعوت کو قبول کر لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کے کہا مت لگیں، شیطان تو انسان کا اصلی دشمن ہے۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا رب العالمین سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور شرک سے بڑی اللہ کی قسم کوئی گمراہی نہیں۔ سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی گمراہی وہ شرک ہے۔ سورۃ الاحقاف میں 26ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کائنات والو، اس شخص سے بڑھ کر بھلا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ حی القیوم کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارتے ہیں دور اور نزدیک سے، نفع نقصان کی امید کے ساتھ ایسوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہ، جو کبھی ان کی پکار پر نہ ان کی دعا سن سکتے ہیں، نہ ان کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ فرمایا سننا تو دور کی بات ہے اور قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے کام آنا تو دور کی بات ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اللہ کے بندو جن ہستیوں پر، جن قبروں چبوں کمبوں اور مزاروں اور آستانوں پر جا کے تم جھکتے ہو، رب کا قرآن کہتا ہے وہ تمہارے وہاں آنے سے ہی بے خبر ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ تو تمہارے آنے سے بھی بے خبر ہیں، اور تم سمجھتے ہو یہ ہماری سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دعوت کا ایک انداز ہے، اس میں دعوت توحید بھی ہے اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی بھی ہے، ان کی بے بسی کا ذکر بھی ہے کہ وہ کتنے لاچار، کمزور اور بے بس ہیں جن کو تم اللہ کے سوا چھوڑ کر پکارتے ہو۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام والد سے بھی کہتے ہیں اور ایک جگہ قوم سے بھی کہہ رہے ہیں، اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، قوم سے کہا، اپنے والد سے بھی کہا، سب کے سامنے کہا، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم والے کہنے لگے ہم اپنے بتوں کی عبادت کرنے والے، ہم ان کے سامنے جھکنے والے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح ہی کرتے ہوئے پایا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو، اپنے باپ داداؤں کو ان کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا ہم بھی اسی روش پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کر رہے ہیں۔ جو جواب اس قوم نے دیا کہ ہم تو باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم تو باپ دادا کی نقل کرنے والے، وہی جواب آج ہمارا ہو گیا ہے۔ آج ہم سے پوچھا جائے ہماری اکثریت سے تو بھائی تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ کہتا یہ عمل کرتے ہوئے ہم نے باپ دادے کو دیکھا۔ بھائی تم یہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہو؟ کہتے جی ہمارے باپ دادا اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی ہمارے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو نہ تو سند بنایا، نہ اللہ نے ان کو کوئی دلیل بنایا، نہ اللہ نے ان کو کوئی حجت بنایا۔ حجت اور دلیل تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو بنایا ہے یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بنایا ہے۔ ہم نے ثبوت اور دلیل کے طور پر معاشرے میں دیکھنا شروع کر دیا، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، باپ دادا نے کیا کیا ہے، ان کا ادب احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے ان کو سند اور دلیل نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور انہوں نے آگے سے باپ دادے کا ذکر کیا۔ آگے سے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، بتوں کے مقابلے میں، غیر اللہ کے مقابلے میں، ان بے جان ہستیوں کے مقابلے میں رب العالمین کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے، میرا مشکل کشا وہ ہے، میں اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا، میں اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا،
وہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادے کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کائنات میں بسنے والوں اس اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت دے رہے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ جو پیدا کر سکے وہ رب ہوتا ہے، جو خود پیدا کیا جائے، جو خود پیدا ہو، جو خود مخلوق ہو، بھلا وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے وہ داتا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ گنج بخش کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے وہ غوث اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے بچپن میں جب اس کو طہارت اور پاکیزگی کا بھی معلوم نہیں تھا، وہ بستر پر ہی کپڑوں کے اندر ہی پیشاب پخانہ کر دینے والے جس طرح بچے لوگ کیا کرتے ہیں، جو اس کیفیت سے گزرا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نام کی نظر و نیاز کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، فرمایا لوگوں عبادت کے لائق وہ اللہ ہے، سجدے کے لائق وہ اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق وہ اللہ ہے، جو ساری کائنات کو کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے۔ کھلانے والا بھی وہ، پلانے والا بھی وہ ہے، روزی رزق کا مالک بھی وہ ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ رزق کس نے اتارا؟ زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کس نے کھولے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو فرمایا جو روزی کا مالک، جو تمہارے کھانے اور پینے کا مالک، جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے۔ پتھر کے اندر ایک کیڑا جو ہے، پتھر کے سوراخ کے اندر جو کیڑا ہے، کہیں پتھر اٹھا کے دیکھیے، وہ پتھر کے اندر بھی اللہ کیڑوں کو رزق دے رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بلوں کے اندر اللہ رب العالمین ان چیونٹیوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ رب العالمین سینکڑوں طرح کی مخلوقات کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے۔ ان ہواؤں اور فضاؤں میں، آسمان کی وسعتوں میں تیرنے والے پرندوں کو بھی رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اربوں انسان جو دنیا میں آباد ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو روزی دے رہا ہے۔ فرمایا جو روزی کا مالک ہے، جو رزق کا مالک ہے، جو ایک نہیں اپنی لا تعداد مخلوقات کو رزق دینے والا، سب کو کھلانے پلانے والا، سب کی زندگی کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، جہاں وہ روزی رزق کا مالک ہے وہیں وہ موت اور حیات کا مالک بھی ہے۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں۔ ارے جن کو تم نے عبادت معبود کا درجہ دے رکھا ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کا احترام ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہ تو وہ بزرگان دین ہیں، یہ مزاروں میں جو آرام کر رہے ہیں، قبروں میں جو آرام کر رہے ہیں، یہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک وقت ان کی زندگی میں وہ بھی آیا کہ اللہ رب العالمین انہیں رحم مادر میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہی بزرگوں نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو ایک وجود بخش دیا، اللہ نے ان کو زندگی عطا کی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ اپنی پوری عمر گزارنے کے بعد یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ایک وقت وہ بھی ان کی زندگی میں آیا کہ ہمارے جیسے ہی لوگوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے
ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، ان کو 4 کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے گئے اور وہاں پر من و مٹی کے تلے اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ بھلا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھلا سجدے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت سچی اور سچی دعوت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کے علاوہ جہاں وہ بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ ساتھ قوم انتہا درجے کی جہالت کہ سورج کے سامنے بھی ہاتھ کھڑے جوڑ کر کھڑی، سورج نکلتے ہوئے کبھی چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے، چاند کے آگے جھکتے، چاند کو سجدہ، کبھی ستاروں کو سجدہ۔ وہ ستارہ پرست قوم، سورج کی پجاری، چاند کی پجاری، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا، یہ بھی ان کو بتایا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اور آخر میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ ستاروں کو دیکھ کر کہا، ان کو سمجھانے کے لیے، تم ستاروں کی تاثیر کے قائل ہو، تم ستاروں کو سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہمیں کچھ عطا کر دیں گے۔ دیکھیے تو صحیح، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، ستارے بجھ جاتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ سکتے، یہ تو خود چھپ جانے والے، خود دب جانے والے، اور جو چھپ جانے والے، دب جانے والے ہوں وہ مشکل کشا، حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، 14ویں کا چاند ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، لیکن رات کے بعد جب صبح آئی، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ سورج جو چاند جو 14ویں کا تھا وہ بھی چھپ گیا۔ کہا ان چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، یہ دبنے والوں کو، اپنا وجود برقرار نہ رکھنے والوں کو میں بھلا معبود کیسے مان لوں، میں مشکل کشا کیسے مان لوں؟ اور یہ چاند، یہ سورج جو ہے، جو ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، یہ سورج لیکن شام ہوتے ہی اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، یہ بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بھلا یہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے، یہ طواف کے لائق کیسے ہو گئے، بھلا یہ اس قابل کیسے ہو گئے کہ ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے؟ ایک مرحلہ وہ بھی آیا دعوت کے میدان میں، بتوں کو بھی توڑا، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہارے کس کام آئیں گے؟ بتوں کو توڑ دیا۔ بڑا مشہور واقعہ، 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قوم والے میلے ٹھیلے میں چلے گئے، بتوں کو جا کے توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر! بھائی یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارے کس کام آئیں گے؟ عدالت لگ گئی، مقدمہ دائر کر دیا گیا، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ قوم والوں نے اپنے بتوں کا حشر نشر دیکھا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے دیکھے، کسی کا سر، کسی کا دھڑ، سب کچھ خراب حالت میں دیکھا، مقدمہ کیا اور کہا ابراہیم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ قرآن مجید 17ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، فرد جرم عائد کر دی گئی، مقدمہ دائر کر کے پیشی ہو گئی، تم نے یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اور جن کے ساتھ یہ حشر نشر ہوا ان سے پوچھ لیجئے، جو ٹوٹے پڑے ہیں، جو زخمی پڑے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ان سے پوچھئے نا، یہ خود بتائیں گے کس نے کیا ہے۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، قوم والوں کے سر شرم کے مارے جھک گئے۔ کہا ابراہیم، شرم و شرمی کے اندر منہ نیچے کر کے کہنے لگے ابراہیم
یار تو بھی جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ تو بول تک نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے۔ کہا جو بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور کسی کو نقصان پہنچانے سے روک نہیں سکتے، وہ تمہارے لیے معبود کیسے ہو گئے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے؟ وہ جو تم اپنے کام نہیں آ سکتے وہ تمہارے کام کیسے آئیں گے؟ لیکن چونکہ جہالت تھی، عقل نہیں ہوتی، کہنے لگے بدلہ لینا ہے۔ بدلہ لینے کے لیے کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ 17ویں سپارے کی یہ سورت پڑھ لیجئے، مطلب اس کا یہ ہے، کہنے لگے ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کو خوش کرو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ یہ مرتبے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ سیرت، یہ اللہ تعالیٰ کی رب کی جنتیں، یہ اللہ رب العالمین کی رضا، یہ سب کچھ میرے بھائیوں قربانیوں سے ملتا ہے، دین کے راستے میں محنت کرنے سے ملتا ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے سے ملتا ہے۔ آج اربع خربہ سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا، اس سے پہلے ایک صدیاں پر صدیاں بیت گئی، ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ، ان کی سیرت زندگی ہے، ان کی سیرت زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، اللہ نے ان کی حیات کو ہمارے لیے اسوہ بنایا۔ آخر کو انہوں نے رب کی توحید کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، رب کی توحید کے لیے مارے انہوں نے کھائی ہیں، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہوں نے ہجرت کرنا گوارا کی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ دین ہمارا ہم سے قربانی مانگتا ہے، ہمیں وقت کی قربانی دینے پڑے، وقت کو قربان کرنا چاہیے، مال کی قربانی پڑے، دینی پڑے، رب کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اپنے مال کو وقف کرنا پڑے، قربان کرنا پڑے، ان لوگوں کے لیے خرچ کرنا پڑے جو رب کی توحید کا کام کر رہے ہیں، جو رب کے قرآن کو عام کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، تاکہ رب کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے، ہمارے علاقے میں پھیلے، یہ شرک کا خاتمہ ہو، توحید کا بول بالا ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ان کے دست و بازو بھی بننا ہے، اور خود بھی آگے بڑھ کر توحید کا کام کرنا ہے، شرک کی تردید بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو اکیلا وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے۔ یہ میرے بھائیوں وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، عہدے اور منصب بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو کھپانا پڑتا ہے، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کے رب جو ہے یہ اعزاز دیتا ہے، وہ منصب دیتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بنا لیجئے۔ محدثین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تابعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی قسم سینکڑوں نہیں ہزاروں برس پرانے وہ لوگ ہیں، ہزاروں برس گزر گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں، اپنے نام کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ہمارے جیسے لوگ جو صرف دنیا میں دنیا کمانے کے لیے دنیا کی حد تک اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، پھر نہ ہمیں گرمی لگتی ہے، نہ ہمیں لوڈ شیڈنگ یاد آتی ہے، نہ ہمیں جون جولائی کا مہینہ نظر آتا ہے۔ کام کام اور بس کام، دنیا کی خاطر ہم کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں، نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ جمعے کے لیے وقت ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر مرنے کے بعد 5-10 سالوں کے بعد کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ اولاد سال بعد برسی منا لیتی ہے ابا کے نام پر، ابا جی نے ہمارے نام 2 بلڈنگیں چھوڑی تھی، 4 پلازے چھوڑے تھے، اتنی دولت اور جائیداد ہمارے نام کر گیا۔ پھر وہ دعائیں وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی برسی عرس منانے والے ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو کھڑا کیا، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر گئے، صدیاں گزر گئی، ان کا نام زندہ ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھری جا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آج بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، دین کے لیے اپنا سرمایہ لگایا، دین کے لیے کوشش اور محنت کی۔ ہم نے بھی اس پہلو کو دیکھنا ہے، اس پہلو پر سوچنا ہے۔
دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیے، ہاں حقوق ادا کیجئے جو ہم پر ہیں، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ لیکن صرف دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیے، آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنی قبر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور وہ اسی زندگی میں کرنا ہے، اس زندگی کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔